موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا کرتا ہے۔ اگر جب زمانہ اور آگے بڑھتا ہے، مکے کی سرزمین کفر و شرک سے جب ناپاک ہوتی ہے تو اس مکے کی سرزمین کو توحید کی امانت سے آبیار کرنے کے لیے، وہاں پر خدا وحدہ لا شریک کا پرچم بلند کرنے کے لیے اللہ اپنے محبوب کو پیدا کرتا ہے۔ اور جب وہی اسلام مکے اور مدینے کی گلیوں سے نکل کر کے دوسرے شہروں کا سفر کرتی ہے، اور جب سفر کرتے ہوئے حکومت جب یزید کی آتی ہے، اب وہ یزید جب اسلام کی تصویر کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو مٹانے کی ناپاک کوشش کرتا ہے، تو رب فرماتا ہے اے دنیا والوں، جب نمرود کے مقابلے ابراہیم پیدا ہوا تھا، فرعون کے مقابلے موسیٰ پیدا ہوا تھا، میرے محبوب نے کفار مکہ کو بھگایا تھا، تو آج اسی محبوب کے دیے ہوئے دین کو ناپاک کوشش کر کر کے اسے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اسی نبی کے خاندان کا اسی کا نواسا پیدا کروں گا جو 22,000 لشکر جرار سے تنہا لڑنے کی طاقت رکھے گا۔ اور یہی ہوا کہ 10 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پر سن 7 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید پری سے ایک بڑی زبردست جنگ ہوئی، جس کو پوری دنیا، تاریخ دنیا رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا، اور وہ تاریخ پیش کی حضرت امام عالی مقام نے کہ دکھا دیا کہ دیکھو جس دین کا بانی محمد رسول اللہ ہوتا ہے، بھیجنے والا خدا وحدہ لا شریک ہوتا ہے، لانے والے رسول ہوتے ہیں، بچانے والی ان کی اولاد ہوا بچانے والی ان کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب اس بات کو وہیں پر رکھیے اور اس بات کو میں بعد میں اٹھاؤں گا۔ اب دوسری بات میں جو آپ کو کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے میں نے تھوڑی سی رکھی۔ جس ایمان کو امام عالی مقام نے کربلا کی سرزمین سے بچایا، زمانہ اور آگے بڑھا، اکبر کا زمانہ آیا ہندوستان کی سرزمین پر، اس نے اکبری الہات قائم کیا، دین الہی قائم کر کے وہ دین جو رسول اللہ لے کر آئے تھے اس دین کا انکار کر کے ایک نیا دین قائم کیا۔ اس کا جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے شیخ احمد سرہندی، جن کو دنیا مجدد الف ثانی کہا کرتی ہے، ان کو پیدا کیا۔ زمانہ اور آگے بڑھا، ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ آئی، جس کو برطانوی حکومت کہا کرتے ہیں۔ انگریزوں کا تسلط ہندوستان پر ہوا، انگریزوں کا تسلط ہندوستان پر ہوا۔ آج لوگ پریشان ہیں کس بات پر؟ وہابی، دیوبندی، قادیانی، نیچری، اہل حدیث، شیعہ، سنی، یہ جھگڑے میں لوگ پریشان رہتے ہیں کہ جھگڑا کیوں؟ تو آج تاریخ کھول کے دکھا دیتا ہوں آئینہ کہ دیکھ لو آخر یہ جھگڑا کیوں ہے۔ کیا یہ فاتحہ ملیدہ کا جھگڑا ہے؟ مرغا مچھلی کا جھگڑا نہیں، یہ جھگڑا عشق رسول کا جھگڑا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا جھگڑا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے جو میرے نبی کا ہوگا اس کو ہم اپنے پلکوں پہ بٹھائیں گے، اور جو میرے نبی سے غداری کرے گا اس کو اپنے پیروں کی جوتیوں سے اڑا دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ کربلا۔ عزیزان کرام وقار، ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ ہوئی، اس سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کا آنا جانا سن 1727 عیسوی سے شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے صوبہ گجرات کے اندر جو سرحدی علاقہ تھا اس کے ذریعے وہ ہندوستان کاروبار کے سلسلے میں آئے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد ہندوستان پر حکومت کرنا تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں اس وقت مغلیہ سلطنت تھی، یعنی اسلامی حکومت تھی، اسلامی سلطنت تھی، اور انگریزوں کا یہ خیال تھا کہ آخر ان مسلمانوں کے پاس ایسی کون سی طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس ایسی کون سی قوت ہوتی ہے کہ یہ کبھی اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں تو دریا راستہ دے دیا کرتی ہے، ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ اپنے جانوروں کو جنگلوں میں ڈالتے ہیں تو جنگل راستہ دے دیا کرتی ہے، ان مسلمانوں کے پاس ایسا کون سا صبر و استقلال ہے کہ کبھی 313 کی تعداد میں بدر کے میدان میں اترتے ہیں تو 1000 لشکر کفار کو پسینہ آ جایا کرتا ہے۔ ان مسلمانوں کے پاس آخر ایسی کون سی طاقت ہے کہ 72 کی تعداد میں کربلا میں اتر آئے تو 22,000 لشکر جرار کا پنجہ مرونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان مسلمانوں کے پاس ایسی طاقت کون سی ہے؟ باہر کے انگریزوں نے منصوبہ بنایا، ہندوستان چلتے ہیں، اسلامی سلطنت ہے، وہاں چل کر کے دیکھیں گے کیا وجہ ہے، کون سی طاقت ہے، کون سا پاور ہے، کون سا سپورٹ ہے، کون سی حمایت ہے، کون سی جرأت ہے، ان کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس
کی وجہ سے یہ کبھی کسی میدان میں مات نہیں کھاتے, کبھی کسی میدان میں ہار نہیں مانتے, کبھی کسی میدان سے ہار کے واپس نہیں آتے. جس بھی میدان میں جاتے ہیں فتح و کامرانی کا جھنڈا گاڑ کے آتے ہیں. انگریز منصوبہ لے کے ہندوستان آیا اور ہندوستان بزنس کے بہانے آیا, کاروبار کے بہانے آیا. اب آزادی ہندوستان کی تاریخ اگر میں پڑھوں تو بہت زیادہ وقت جائے گا, لیکن میں اس تفصیل کو اجمال کا لباس پہنا کر کے الاختصار آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. برکت انگریز ہندوستان آئے 1857 میں. یہ ہندوستان پوری طرح سے انگریزوں کے قبضے میں ہو گیا. آنا جانا ان کا اس سے بھی 100 سال پہلے سے تھا. شاہجہاں بادشاہ, اس کی ایک بیٹی تھی جس کا جہاں آرا, اس کو ایک ایسا مرض ہوا جس کی وجہ سے اس کے مرض کا علاج کوئی ہندوستان میں نہیں کر پاتا تھا. اس وقت امریکہ میں ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر باؤٹن. یہ ڈاکٹر باؤٹن کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ ہندوستان کے شہنشاہ شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا کی طبیعت ایسی خراب ہے جس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا, اس ڈاکٹر باؤٹن کی خبر شاہجہاں کو لگی. شاہجہاں نے ڈاکٹر باؤٹن کو بلوا کے ڈاکٹر باؤٹن سے کہا میری بیٹی کا علاج کرو, اگر تم نے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیا وہ مانگی رقم تم کو دوں گا, جو تم کہو گے وہ میں دینے کو تیار ہوں. بہرکیف ڈاکٹر باؤٹن نے شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا کا علاج کیا. رب کی مشیت اس کی بیٹی ٹھیک ہو گئی, شفا پا گئی. انگریزوں کا دماغ دیکھیے کتنا شیطانی دماغ لے کے یہ تن کے گورے من کے کالے ہندوستان میں آئے اور کیسا فتنہ پیدا کر کے ہندوستان سے گئے. اسی چیز کو سمجھانا چاہتا ہوں. بہرکیف جب ڈاکٹر باؤٹن کے علاج کرنے سے شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا ٹھیک ہو گئی تو اب اس نے دولت نہیں مانگی, شاہجہاں ثروت نہیں مانگی. یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں جگہ کی حکومت دے دو, مجھے فلاں ایریا دے دو, فلاں علاقہ دے دو, کچھ نہیں کہا. ڈاکٹر باؤٹن نے کہا, اس کے عیسائیوں نے, اس کے عیسائی پادریوں نے, عیسائی مولویوں نے سکھا کے بھیجا تھا اگر شاہجہاں کچھ دینے کی بات کرے تو وہ انگریز جو ہندوستان میں آ کے کاروبار کرتے تھے سرحدی علاقے گجرات کے اندر, تو وہ ٹیکس دے کے کاروبار کرتے تھے, فدیہ دے کے, ٹیکس دے کر, جسے آج جی ایس ٹی لگا ہوا, اس طرح ٹیکس دے کے وہ کاروبار کرتے تھے. تو انگریزوں نے سکھا کے بھیجا تھا کہ اگر شاہجہاں دینے کے بعد کچھ کرے گا تو اس سے روپیہ پیسہ دھن دولت مت مانگنا, اس سے بس اس بات کی اجازت مانگ لینا کہ ہم جو ہندوستان میں کاروبار ٹیکس کے ذریعے کرتے ہیں وہ کاروبار ہمیں بنا ٹیکس کے کرنے کی اجازت دے دی جائے. یہ بات ڈاکٹر باؤٹن نے شاہجہاں بادشاہ سے کہا. شاہجہاں بادشاہ چونکہ پہلے وعدہ کر چکا تھا کہ تم جو کہو گے وہ میں کروں گا, اور مسلمان اپنے وعدے میں بڑا وفادار ہوگا. آتا ہے المومن اذا وعد وفا, یعنی مومن وہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اسے وفا کرے. ہاں کوئی معقول مجبوری پریشانی ہو تب کی بات الگ ہے, اس کی کنڈیشن الگ ہے. بہرکیف ڈاکٹر باؤٹن کو شاہجہاں بادشاہ نے اجازت دے دی. اب اس کے بعد ہوا کیا, جب بغیر ٹیکس دیے یہ انگریز ہندوستان میں کاروبار کرنے لگے, ان کی ترقی دن بدن بڑھتی گئی, پیسہ اکٹھا ہوتا گیا. انہوں نے کمپنی بنائی جس کا نام انہوں نے برٹش گورنمنٹ رکھا, ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا. اس کمپنی کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا. اس کمپنی میں ہندو مسلمان سب کو. اس کے بعد جب ہندوستان میں شاہجہاں کا انتقال ہوا, اورنگزیب کا دور آیا رحمت اللہ علیہ, اور جب اورنگزیب کا دور ختم ہوا, حضرت شیر شاہ ظفر کا جب دور آیا, بہادر شاہ ظفر کا, جب مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا جب دور آیا تو بہادر شاہ ظفر کے دور میں اس وقت بنگال کی سرزمین پر جعفر نام کا ایک غدار, جس نے علاؤ الدین سے غداری کی اور غداری کر کے پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے پہلی جنگ سرزمین گجرات کے اندر بنگال کی سرزمین پر ہوئی, اور پلاسی کے میدان میں جب یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں انگریزوں کی تعداد کم تھی, مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی. اور نواب سراج الدولہ جو فوج لے کر کے گئے تھے مسلمانوں کی, جب زیادہ فوج انگریزوں نے دیکھا تو انہوں نے وہیں سے کلٹی ماری اور کہا اتنی زیادہ فوج سے ہم لڑ نہیں پائیں گے. وہ کلٹی مارے واپس گئے, بھاگ گئے. لیکن نواب سراج الدولہ کا جو خاص نوکر غلام تھا, وزیر تھا, جس کا نام جعفر تھا, اس جعفر کو انگریزوں نے پھوڑا پیسے کی لالچ دے کر, اسے اپنی طرف کر لیا. اب یہ نواب سراج الدولہ اگلی بار جب فوج لے کر کے پلاسی کے میدان میں جنگ کے لیے گیا تو اس کے لشکر والوں نے انگریزوں کی حمایت دی. نواب سراج الدولہ اکیلا پڑ گیا, جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ بنگال کی سرزمین پر شہید کر دیے گئے, اور اس وقت پورے بنگال پر انگریزوں کی حکومت قائم ہے. یہ ایک تاریخ. اس کے بعد جب وہاں انگریزوں نے قبضہ کیا بنگال کی سرزمین پر, ہندوستان میں اگر سب سے پہلے قبضہ انگریزوں نے کسی صوبے پر کیا ہے تو وہ صوبہ بنگال کا تھا. اس کے بعد
लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी इलाके बांटना शुरू कर दिया, अलग राजा कहीं राज करता, अलग राजा कहीं राज करता, अलग राजा कर। अब अंग्रेजों को इसी बात की खोज थी, इसी बात की फिक्र थी कि इनमें फूट पड़े, लड़ाओ और हुकूमत करने, डिवाइड एंड रूल, यानी लड़ाओ और हुकूमत करने की पॉलिसी इन्होंने अपनाया। कहा अब ये आपस में बढ़ चुके हैं, इनमें इत्तेहाद नहीं है, इनमें इत्तेहाद नहीं बचा, सब अपना अपना एरिया बांट चुके हैं, अब यही नौका गनीमत है, इन पर हम कब्जा कर सकते हैं। बहरकैफ जब उसने अंग्रेजों ने हिंदुस्तान अपने जासूसों को भेजा कि अब जाओ हिंदुस्तान पर तसल्लुत करो, तसल्लुत तो वो हो गए। अब वो ताकत कौन सी थी जिससे मुसलमान कभी हारता नहीं? बात याद है ना कि भूल गया? उस बात को ध्यान में रखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। अब जब तसल्लुत सन 1857 में पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, 90 इयर्स, पूरा 90 साल में हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम रहा। सन 1947 15 अगस्त को ये हिंदुस्तान अंग्रेजों की कैद से छूट के आज़ाद हुआ। उसमें हमारे उलमा कराम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। इसमें सबसे पहला सरफहरिस्त नाम अल्लामा फजल खैराबादी का, उसके बाद सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी, बहुत सारे उलमा कराम ने। फिर कभी 15 अगस्त का मौका हुआ, ये सब गुफ्तगू की जाएगी बार क्या। अब देखिए, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, अब उन्होंने देखा कि अब हम जिस मिशन के लिए हिंदुस्तान में आए थे उस मिशन पे काम किया जाए। वो मिशन क्या था कि इन मुसलमानों के सीनों से इनके ईमान को निकालो। वो तरीका क्या हो, कैसे निकाले? देखिए, अब अंदाजा कीजिए आखिर वहाबी को हम इतना बुरा क्यों कहते? जी, उनको हम अपने से करीब क्यों नहीं होने देते? उनसे सलाम कलाम मुसाफा मुआनका, उनके यहाँ शादी ब्याह आना जाना जनाजा मैयत किसी में शिरकत करना हम मसलक आला हज़रत अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक नाजायज़ व हराम है, इसलिए हम उनको नहीं आने देते, न उनको अपने करीब लेके जाया करते। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देखिए, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा दो चीज इंसान मुसलमान के पास है जिसकी वजह से किसी मैदान से हार के नहीं लौटते। उसने रिसर्च की और रिजल्ट दो निकाला, कहा बस दो चीज है और वो दो चीज जब तक इनके अंदर होगी ना इन पर कोई हुकूमत कर पाएगा और ना इनको किसी मैदान में कोई माइकल हरा पाएगा। पूछने वाले ने पूछा वो दो चीजें क्या है? कहने वाले ने कहा वो दो चीजों में से सबसे पहली चीज ये है कि ये मुसलमान अपने नबी से बहुत प्यार किया करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत बहुत करते हैं, इश्क बहुत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि नबी के नाम पर जीने मरने का जिगर रखा करते, मौत से नहीं डरा करते, नबी से मोहब्बत बहुत करते हैं। दूसरी वजह पूछी, कहा दूसरी वजह ये है कि मुसलमान मौत से नहीं डरता, ये मौत को जिंदगी समझता है, ये कौम मौत से नहीं डरती, ये मौत को जिंदगी समझा करती है। क्यों? क्योंकि इसका ये अकीदा है कि हम जिंदगी भर अगरचे आका के चेहरे की ज़ियारत ना कर सके, मरने के बाद जैसे हम कब्र में जाते हैं आका के चेहरे का दीदार हुआ करता है। इसलिए मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत बहुत करता है, दूसरा ये मरने से नहीं डरता, और जो कौम मरने से न डरती है उसे कोई मार नहीं सकता, जो कौम मरने से न डरे उसे कोई मार नहीं सकता। अब जब इसने ये चीजें देखी कहा इन दोनों चीजों को खत्म किया जाए। अब देखिए पॉइंट की बात, इश्क रसूल आज भी जितना अपने नबी से इश्क सुन्नी किया करता है किसी फिक्र के लोग नहीं करते बेशक। और मैं एक जुमला कहता हूँ, हमारे बुजुर्गान दीन फरमाया करते हैं, आला हजरत उस कुतुब मीनारे का नाम है जिसकी बुलंदी देखने के लिए 72 फिरकों की टोपियां जमीन पर गिरी, 72 फिरकों की टोपियां जमीन पर गिरी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब देखिए इश्क रसूल इनको मुसलमानों के सीनों से खत्म करना तो करते कैसे? अगर वो अंग्रेज डायरेक्ट आके कहता तुम मेरे नबी से मोहब्बत मत करो, कोई मानता नहीं। इसीलिए कहा गया दिल के फफोले फूल गए दिल ही के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब इन अंग्रेजों ने दिमाग चलाया, कहा कि ये दो चीजें इनके अंदर आती कहां से हैं? कहा ये दो चीजें इनके अंदर एक मौलवी के जरिए और एक पीर के जरिए आया। कहा वो कैसे? कहा मौलवी इनको अपने इस्लाम के बारे में बताते हैं और पीर इनको मुरीद करके इनके सीने में रूहानी ताकत डाला करते हैं। कहा अब इन पर कब्जा कैसे किया जाए? कहा इनको खरीदो,
پیسے کا لالچ دو، جو بک گیا وہ ہمارا اور جو نہیں بکا وہ پکا مسلمان۔ خدا کا شکر کی اہل سنت والجماعت میں سے کسی فرد واحد کا نام تاریخ میں نہیں ملتا جس نے اپنے ایمان کو بیچ کے انگریزوں سے سودا کیا۔ شکر ہے خدا کا، بہت گئے بکے لوگ، قاسم نانوتوی بکا، اشرف علی تھانوی بکا، ملا رشید احمد گنگوہی بکا، خلیل احمد امبیڈوی بکا، وہ تاریخ کا ناپاک انسان جس کو دنیا عبد الوہاب نزدی کہا کرتی ہے، اس نے عرب کی سرزمین پر فتنہ و فساد پیدا کیا۔ یہ وہابیت کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پر فتنہ و فساد پیدا کیا، اس کے بعد وہاں پر اس نے کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا، اس کا ترجمہ انڈیا کی سرزمین پر مولوی اسماعیل دہلوی نے کی، اس کا نام تقویۃ ایمان رکھا، اور اس کتاب کے اندر اس نے معاذ اللہ سرکار معاذ اللہ رسول پاک کو منہ بھر بھر کے گالیاں دی۔ اشرف علی تھانوی نے، ملا رشید محمد گنگوہی نے، اور ملا اسماعیل دہلوی نے، خلیل احمد امبیڈوی نے، یہ چاروں نے 4 کتابیں لکھی۔ کسی نے تقویۃ الایمان لکھا، کسی نے فتاوی رشیدیہ لکھا، کسی نے براہین قاطعہ لکھا۔ اب دیکھو لوگوں کے سینوں سے ایمان ختم کرنے کی، عشق رسول ختم کرنے کا چال کیسے انگریز چلتا ہے۔ کہتا ہے اگر ہم ڈائریکٹ جا کے ان سے کہیں اپنے نبی سے محبت مت کرو، یہ نہیں مانیں گے اور جوتا اٹھا کے ماریں گے، ہم منہ کھا کے واپس چلے آئیں گے۔ ان کے مولویوں کو خریدو، ان کے ذریعے کے بات کہلواؤ، اور جب یہ بات کہلواؤ گے تب جا کر کے ان کے سینوں سے عشق رسول ختم ہوگا۔ معاذ اللہ سربار معاذ اللہ، وہ جملے اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتا، پھر بھی تاریخ کے بات کو میں نے پڑھتا ہے تو آپ کو بتاؤ یہ مولوی ٹھیک ہے۔ اور اسی دور میں انگریزی اقتدار میں دیوبند کی سرزمین پر اتنا بڑا مدرسہ انگریزوں کے ٹکڑوں پر بنا ہے، پیسے سے نہیں انگریزوں کے ٹکڑوں پر بنایا گیا، اور ان مولویوں کو خرید کر کے ان سے کتابیں لکھوائی گئی، اس میں رسول اللہ کو منہ بھر بھر کے گالیاں دی گئی۔ کیا کیا گالیاں دی گئی؟ کہا گیا جس کا نام محمد یا علی ہو معاذ اللہ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا۔ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور چور اور گدھے سور بیل کا خیال نماز میں آ جائے نماز ہو جایا کرتی ہے۔ نبی کی میلاد نہیں منانی چاہیے، نبی کی میلاد منانی ایسی ہی ہے جیسے ہندو اپنے کنہیا کا جنم منایا کرتا ہے۔ نبی کے بارے میں گستاخیاں لکھی گئی، نبی کے بارے میں کہا گیا کہ جو محمد کو یا رسول اللہ کہے یا حبیب اللہ کہے یا رسول اللہ آپ کو پکارنے کو شرک کہا گیا۔ لکھا گیا کتابوں میں کہ مدینہ شریف کی زیارت کی نیت سے جانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ لکھا گیا کتابوں میں معاذ اللہ جب رسول اللہ کی توہین کر کے برداشت نہ ہوا، اس سے اور آگے یہ بڑھے خدا کی توہین کی۔ فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور لکھا اللہ کی ذات کے آگے محمد رسول اللہ کی ذات معاذ اللہ سرکار معاذ اللہ ایسی ہے جیسے سور کتے گدھے بیل کی ذات ہوا کرتی ہے۔ اس کے فردیوں نے اپنی کتاب میں لکھا، وہابیوں نے اپنی کتاب میں لکھا محمد کی تعریف بہت زیادہ مت کرو، تھوڑی سی کرو۔ محمد تو ہماری طرح ایک معمولی بشر تھے، ان کا درجہ بڑے بھائی کی طرح ہے۔ اب دیکھیے اب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں نے مولویوں کو خرید کر کے کتابیں چھپوانا شروع کی، مصطفیٰ کی گستاخیاں کرنا شروع کی، اور گستاخیاں لکھ کر کے چھپوا کر کے انہوں نے کیا کیا اس کتاب کو مجمع عام میں لایا تاکہ مسلمان اسے پڑھے۔ نبی کی جب تعریف یہ نہیں کرے گا تو عشق اپنے آپ کم ہو جائے گا، محبت رسول ختم ہوتی جائے گی۔ مگر میں نے پہلے ہی کہا ہے اگر نمرود جنم لیتا ہے تو ابراہیم پیدا ہوتا ہے، فرعون جنم لیتا ہے تو موسیٰ پیدا ہوتا ہے، کفار مکہ جنم لیتے ہیں تو محمد رسول اللہ پیدا ہوتا ہے، لشکر یزید آتی ہے تو امام حسین آتے ہیں، اکبری رعایت کا دین آتا ہے تو شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی آتے ہیں۔ اب یہ ہندوستان کی تاریخ تھی جہاں پر وہابیت پھیل رہی تھی، دیوبندیت پھیل رہی تھی، قادیانیت پھیل رہی تھی، اہل حدیثیت پھیل رہی تھی۔ اور یہی نہیں ایک مزے کی بات آپ کو اور بتاؤں، ان وہابیوں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ انہوں نے کہا اگر مولوی سے کام نہیں بنتا نا، دیکھیے کتنے بڑے حرام خور ہوتے ہیں یہ وہابی، کتنے بڑے حرام خور ہوتے ہیں۔ سن لیجیے ان لوگوں نے کہا کہ اگر مولویوں سے کام نہ ہونا تو سیدھا نبی بنا لو، سیدھا نبی بنا لو۔ تو اس وقت جب ہندوستان بٹا نہیں تھا،
उतना बड़ा हिंदुस्तान कि इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये तमाम चीज़ें हिंदुस्तान की थी। वो तो जब 1947 में आज़ादी हुई तब ये मुल्क बट के कटे और बाहर गए। उस वक्त आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम कादियान था। उस कादियान में एक शख्स को खरीदा गया पैसा दे करके, और पैसा दे के क्यों खरीदा गया? इसलिए खरीदा गया कि उसे नबी बनाया गया, उसे नबी बनाया जाए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खड़ा किया गया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खरीद करके उससे कहलवाया गया कि तुम कहो कि मैं अल्लाह का नबी बन गया। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ कुरान करीम में फरमाया है वखातमुन नबीय्यीन, यानी हुजूर फरमाते हैं अना खातिमुन नबीय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातिमुन नबुव्वत का मुहर लेके आया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। मगर इन हरामखोर वहाबियों ने जब देखा कि मौलवी से काम नहीं बन रहा तो नया नबी पैदा कर लिया, और गुलाम अहमद कादियानी ने कहा मैं नबी हूँ और खुद के नबुव्वत का दावा किया। इतनी हरामखोरी इनकी बढ़ी कि मुस्तफा को मुंह भर के गालियां दी, सहाबा को गालियां दी, और सहाबा को गालियां देने के बाद जब इनका जी नहीं भरा अल्लाह की शान में गुस्ताखियां की, अल्लाह के बारे में कहा कि माज़अल्लाह अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। अब इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर जहां चारों तरफ इश्क़ मुस्तफा लोगों के सीनों से निकाला जा रहा था, जहां चारों तरफ तौहीन मुस्तफा की जा रही थी, जहां चारों तरफ अज़मत मुस्तफा घटाने की कोशिश की जा रही थी, जहां चारों तरफ मुस्तफा जाने रहमत के इश्क का जाम लोगों के गले से खींच के बाहर किया जाता था, जहां चारों तरफ कहीं एक तरफ वहाबियत थी, एक तरफ देवबंदियत थी, एक तरफ अहले हदीसियत थी, एक तरफ कादियानियत थी, एक तरफ शियत थी, एक तरफ नेचरियत थी, कादियानियत थी, राफिजियत थी, ये तमाम फिरके उभर के मुस्तफा को जी भर के गालियां दे रहे थे। तो रब ने फरमाया ऐ दुनिया वालों, मेरे नबी की शान ये है कि वो वरफ़अना लका ज़िक्रक है कि उनके जिक्र को हमने दुनिया के तमाम जिक्रों से बुलंद किया है। ऐ वहाबियों, देवबंदियों, अहले हदीसों, कादियानियों, तुम्हारी माए तुम पर है कि इस रसूल के सदक़े तुम्हें जिंदगी मिली है, इस रसूल के सदक़े तुम्हें नमाज मिली, इस रसूल के सदक़े तुम्हें खुदा मिला, इस रसूल के सदक़े तुम्हें रोज़ा मिला, हज मिला, ज़कात मिला, दीन मिला, नबी मिले। उसी नबी को तुमने मुंह भर के गालियां दी। बताओ कल क़यामत के मैदान में मुस्तफा को तुम क्या दिखाओगे? बताओ क़यामत के मैदान में रब के बारगाह में हाज़िरी कैसे दोगे? अब अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जब ये चारों तरफ से फितने, कोई कह रहा था कि नबी का मिलाद न मनाया जाए, एक तरफ कासिम नानोतवी, उसके जुब्बा दस्तार, उसके मुरीदीन, एक तरफ कासिम, एक तरफ उसका इतना बड़ा मदरसा देवबंद, हर तरफ से जुब्बा दस्तार वाले, हुकूमत उसके साथ थी, दस्ता उसके साथ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके साथ थी। मगर उस कठिन घड़ी में, उस पुरफितन दौर में, जहां वहाबियत को जवाब देने वाला कोई नहीं था, जहां देवबंदियत को जवाब देने वाला कोई नहीं था, जहां अहले हदीसियत को जवाब देने वाला कोई नहीं था, अल्लाह ने 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी को बरेली की चौखट पर सौदागरान के मोहल्ले में इमाम अहमद रज़ा को पैदा किया, और पैदा करके इमाम अहमद रज़ा ने उन तमाम फिरकों को उनके दरवाजों में, उनके गेटों में आखिरी कील ठोक करके कहा कि तुम कहते हो जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं होता। हम अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत डंके की चोट पर कहते हैं अरे वो हमारे नबी है जिनको इतनी ताकत है कि फरमाते हैं सूरज उलटे, पाँव पलटे, चाँद इशारे से वो चाँद अंधे नज़दीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जहां पर लोगों ने कहा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं होता, वहां अहमद रज़ा ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे, चाँद इशारे से हो चाँद अंधे नज़दीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जहां पर लोगों ने कहा मदीने शरीफ की ज़ियारत की नीयत से जाना नाजायज़ व हराम है, वहीं पर जब इमाम अहमद रज़ा पहुंचते हैं तो फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और खूब परस्ती है उन पे लबालब रहमत, अब्रे रहमत का
روزہ دیکھو جہاں پر دنیا کہتی تھی یا رسول اللہ کا نہیں کہنا چاہیے، ناجائز و حرام ہے، وہاں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ان ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، غیظ میں کر جائے بے دینوں کے بھیڑ، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جہاں پر ان ملحدوں نے کہا کہ نبی کی تعریف زیادہ مت کرو، تھوڑی سی کرو، ان کی عزت بڑے بھائی کی طرح کرو، ان کو زیادہ مرتبہ مت دو، وہاں پر میرا رضا بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر قلم اٹھا کے کہتا ہے کہ تم نبی کی تعریف تھوڑی کرنے کی کہتے ہو، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، مولا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہم سبوں کو رسا مستہ دیجئے کہ ہے بے کشوں کے سہارا ہمارا نبی، نہ جانے کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، حبیبی یا رسول اللہ، جب ان وہابیوں نے کہا یا رسول اللہ مت پکارو، ان کی عزت اتنی کرو، ان کی پیدائش کی خوشی مت مناؤ، ان کا میلاد مت مناؤ، تب ڈنکے کی چوٹ پر امام احمد رضا نے عشق رسول میں ڈوب کے قلم اٹھا کے کہا تھا، اے وہابیوں حرام خورو، تم کہتے ہو نبی کی میلاد مت مناؤ، ہمارا عقیدہ ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول، مثل فارس نزدیک قلعے گراتے جائیں گے اور خاک میں جل جائے بے دینوں کے بھیڑ، یا رسول اللہ کے کثرت کرتے جائیں گے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ اور جب پوری دنیا مل کے کہتی تھی مصطفیٰ کو بڑے بھائی سے زیادہ عزت مت دو، تعظیم مت کرو، عزت مت کرو، وہاں ڈنکے کی چوٹ پر امام احمد رضا کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گھنے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، بریلی میں پیدا ہونے والا سوداگران کے محلے میں، دنیا میں لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں، کروڑوں لوگ مرتے ہیں، لاکھوں لوگ آتے ہیں، مگر اس کے اندر کوالٹی کیا تھی، خاصیت کیا تھی، تجربہ کیا تھا، کوالٹی کیا تھی، کیا چیز تھی ان کے اندر، فقط ایک چیز تھی جس کو دنیا عشق رسول کہا کرتی ہے، امام احمد رضا کی ذات وہ ذات تھی جو بریلی کی زمین پر پیدا ہوا، سوداگران کے محلے میں بیٹھتا تھا ٹوٹی چٹائی پر، اٹھاتا تھا قلم، عشق مصطفیٰ کی حفاظت کرتا تھا، ایسی حفاظت کیا، ایسی حفاظت کیا، ایسی حفاظت کیا کہ اللہ نے عزت و مرتبے کے اس مینارے پر چڑھایا کہ ہندوستان میں ہے رضا رضا، پاکستان میں ہے رضا رضا، ملیشیا میں ہے رضا رضا، کینیڈا میں ہے رضا رضا، امریکہ میں ہے رضا رضا، ملیشیا میں ہے رضا رضا، ہندوستان میں رضا رضا، پاکستان میں رضا رضا، افغانستان میں رضا رضا، یونیورسٹی میں رضا رضا، اسکولوں میں رضا رضا، خانقاہوں میں رضا رضا، مدرسوں میں رضا رضا، ایسا لگتا ہے وادی رضا کی کوئی اعلیٰ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اخلوں نے تو لکھا ہے جو دین میں دین پر جو کچھ ہے اس دین وہ تنہا رضا کا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایسی عزت کے منارے پر اللہ رب العزت نے بیٹھایا، اور جب ایسی عزت کے منارے پہ بیٹھا دیا، دنیا نے دیکھا یہ ہندوستان ہے، یہاں پر سب سے بڑا ولی سرکار خواجہ غریب نواز کو مانا جاتا ہے، ہم بھی غریب نواز کے ماننے والے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، میرے خواجہ کا ننھا سا کٹورا دیکھ کر واللہ انا ساگر پہ کیا سارا سمندر کانپ جاتا ہے، انا ساگر پہ کیا سارا سمندر کانپ جاتا ہے، اور اسی لیے تو کہتا ہے شاعر، اور اس کے بعد یہ ہندوستان ہے، اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے بڑا ولی سرکار خواجہ غریب نواز کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ سرکار غریب نواز بہت بڑے مہان آدمی تھے، کیسے مہان آدمی تھے؟ اس لیے مہان تھے کیونکہ جب تک انہوں نے ہندوستان کی دھرتی پر اپنا قدم نہ رکھا تھا، کلمہ توحید کے علم کو
جانے لگی، سب سے بڑا ولی ان کو تسلیم کیا گیا۔ اور جب 14ویں صدی میں امام احمد رضا نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے عشق مصطفیٰ کا پاسپورٹ دیا ہے، تب دنیا والوں نے کہا کہ غریب نواز مہان ہے۔ کیوں مہان ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ کافروں کو کلمہ نصیب کیا ہے، اس لیے غریب نواز مہان ہے۔ اور احمد رضا بھی مہان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ہندوستان پر اسلام غریب نواز نے پھیلایا ہے، اس ہندوستان میں لا کر کے امام احمد رضا نے لوگوں کے ایمان کو بچایا ہے، حفاظت کی ہے۔ اسی لیے لوگوں نے دیکھا کہ احمد رضا ہے جو ہمیں عشق مصطفیٰ سکھایا کرتا ہے، یہ احمد رضا ہے جو ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا کرتا ہے، یہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا ہمیں سکھاتا ہے۔ اور جب عشق سکھاتا ہوا دیکھا پوری دنیا کے لوگوں نے، تو پیارا پیارا انداز جب دیکھا کہ اتنا پیارا انداز ہے کہ ہر مسجد سے، ہر ممبر سے، ہر محراب سے نماز فجر کے بعد اسی رضا کا پیارا پیارا سلام سنائی دیتا ہے، جس کو ہم اور آج صبح و شام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شان بس میں ہدایت چلے یارے بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کیا کھلے کتنے تارے چھپے ہوں گے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام۔ جب یہ دیکھا دنیا والوں نے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا عشق احمد رضا سکھا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پر سلام احمد رضا بھیج رہے ہیں، تو پوری دنیا نے بارگاہ امام احمد رضا میں اپنے سر تسلیم کو خم کیا، اور خم کر کے بارگاہ امام احمد رضا میں اس انداز سے عرض گزار ہوئے، ڈنکے کی چوٹ پر پکار کے کہا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن ذکر شہدائے کربلا، مسلمانانہ کھوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، یہی وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے جو 10 شوال مکرم 1272 ہجری مطابق 20 جون 1390 عیسوی میں پیدا اور 65 سے 63 سال کی عمر میں آپ کی تاریخ کی کتابوں میں آپ کے سب سے بڑے خلیفہ علامہ ظفر الدین بہاری حیات اعلیٰ حضرت کو تسلیم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اس مختصر سی عمر میں آپ یہ نہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت صرف ایک مولوی کا نام تھا، اپنے وقت کے بہت بڑے سائنسداں اعلیٰ حضرت، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث مفکر احمد رضا علم والے نہیں بلکہ علم احمد رضا پہ ناز کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت اس قطب مینار کا نام ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دیں، جس طرح کربلا کی دھرتی پر امام علی مقام نے 22,000 لشکر جرار کا خوف نہ کیا، کنبہ لٹ جائے اس کی پرواہ نہ کی، سر کٹ جائے پرواہ نہ کی، 6 ماہ کے علی اصغر کے حلقوم کو تیروں سے چھلنے دیا جائے پرواہ نہ کی، اون و محمد کو قربان کر دیا جائے گا پرواہ نہ کی، ہمیں بھی خود شہید کر دیا جائے گا پرواہ نہ کی۔ پرواہ کس کی؟ فقط ایک چیز کی، میں رہوں نہ رہوں، میرا کنبہ رہے نہ رہے، میری فیملی رہے نہ رہے، میرا پریوار رہے نہ رہے، عظمت مصطفیٰ کا دین اسلام کا پرچم بلند رہے، پرچم بلند رہے۔ وہی مشن سرکار اعلیٰ حضرت کا بھی تھا۔ اگر جس دور میں مولوی بک رہے تھے، یہ اشرف علی تھانوی اتنا بڑا حرام خور تھا ان کا مولوی، اس دور میں یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس کو 600 روپیہ ماہواری آتا تھا، یہی لفظ لکھا ہے ماہواری۔ بتائیے اس دور میں انگریزوں کے اقتدار میں، اب بتائیے اگر کوئی انگریزوں سے لڑنے والا ہوگا تو وہ انگریزوں سے وظیفہ پائے گا؟ وظیفہ تو وہ پائے گا نا جو اس کی حمایت میں ہوگا، اس کے سپورٹ میں ہوگا، اس کی مدد میں ہوگا۔ اس زمانے میں اس کو 600 روپیہ مہینہ ملتا تھا، آج سے 150-200 سال پہلے۔ آج کے زمانے کا تو وہ تو تاریخ چھپائی جاتی ہے بھائی۔ آپ کو حقیقت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نمازیں دیکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے،
आला फरमाते हैं शहद भी खाए, जहर पिलाए, कातिम गायब शौहर कुस, उस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली। उस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया की नमाजों को देख के आप मुतमईन न हुआ कीजिए, आप मोटिवेट न हुआ कीजिए। इनके इतने गंदे गंदे अकीदे हैं, माज़अल्लाह मैं क्या अर्ज करूं। ये अपनी किताब में लिखते गंदे अकीदे, जो काम अपनी बीवी के साथ नहीं कर सकते अपनी माँ के साथ नहीं कर सकते, ये तक अपनी किताब में उन्होंने लिखा। अल-वहाबियत नाम की किताब पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिए। अब बताइए दलील क्या है? दलील ये देता है कि हम पैदा होने से पहले ही पूरा उनके पेट में थे, बड़े होने के बाद थोड़ा सदबार अजीज़ान। देखिए हम अहले सुन्नत व जमात हैं, और आज एक जो प्रोपेगेंडा चल चुका है, कुछ पिलपिले किस्म के लोग, ये भी सही वो भी सही, वो भी अपनी जगह सही, ये भी अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही, ये सबसे खतरनाक है। यही सबसे खतरनाक है। पुराने लोग एक कहावत कह के चले गए कि दो नाव पे पांव रखना और सांस में सांस हटका करके मरना, दो चीज कभी सही हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। सही एक ही होता है। मानना है तो मज़हब इस्लाम को मुकम्मल मानो, आधा तीतर आधा बटेर। बीपीएल वाला मामला इस्लाम का नहीं है, यानी बिन पिंदी के लोटे।